حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انسانیت اور آدمیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک کثیر تعداد انبیاء کرام کی جلوہ گر ہوتی رہی، جس نے اللہ کے بندوں کی بہت اچھے انداز میں رہبری فرمائی۔ یہ سلسلہ حضرت آدم کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب، صالح، اسماعیل، اور پھر آخر میں ہوتے ہوتے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تمام امتوں کا یہ مزاج رہا کہ انہوں نے اپنے اپنے نبی کی تعظیم کما حقہ نہ کی، اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا جو اللہ کے غضب کو بڑھاوا دینے کے مترادف تھا۔ لہٰذا ان قوموں کو دنیا سے مکمل طور پر یا جزوی طور پر ہلاک کر دیا گیا۔ آج پوری دنیا میں 3 مذاہب ہیں اور 3 نبی کے ماننے والے اور ان کا کلمہ پڑھنے والے، چاہے وہ بدلی ہی صورت ہو، موجود ہیں۔ عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو کرسچن کہا جاتا ہے۔ یہودی ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو جیوز کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اور آپ ہیں جن کو عام طور پر مسلمان اور محمدی کہا جاتا ہے، اور ہمارا کلمہ سب کے درمیان معروف ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ منشا اور اس کی مشیت رہی کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے قوموں کو ہدایت یاب فرمایا جائے اور ہدایت عطا فرمائی جائے۔ دیکھ لیجئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فرعون کے پاس جا کر فرعون کو میری وحدانیت کا اور میرے توحید کا علم دو، اسے بتاؤ کہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ فرعون کے گھر میں پرورش پائے ہوئے تھے، اس وجہ سے ابتداءً ہی جب یہ بات آئی توحید کی، تو اس نے تربیت کا حوالہ دیتے ہوئے جو کہا، علم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا میں نے تمہاری تربیت نہیں کی جس وقت کہ تم بڑے چھوٹے تھے، اور تمہاری تربیت کا انتظام اور انتظام ہم نے کیا۔ اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے۔ آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہو گئے۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرعون کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو غرقاب کر دیا گیا، سمندر میں ڈبو کر ختم کر دیا گیا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ایک جنازہ بھی گیا ہے، ان کان مؤمنا و مسلمہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ تو فرعون کی بات ہوئی۔ اب ذرا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں بھی مختصراً سرگزشت سماعت کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقابل اور حریف بہت جری تھا۔ ظاہر ہے ساز و سامان، مملکت، سلطنت، اقتدار، سب کچھ وقت کے سلطان کے پاس ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تنہا 1 مین آرمی کی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی دعوت و تبلیغ میں شامل کر کے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت و نبوت کا پرچار اور پرسار کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، ما تعبدون، ان پتھروں کی کیا عبادت کر رہے ہو؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان سے کیا ہونے جانے والا ہے؟ تو قوم کے لوگوں نے اور ان کے خود چچا نے کہا، نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم ان پتھروں کی ایک زمانے سے پرستش کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنی اصل کو اور اپنی نسل کو یہ دیکھا ہے اور دیکھیں گے، سنا ہے اور سنائیں گے کہ ہمیں عبادت انہی کی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں، یا یہ کہ تمہارے کسی بھی نفع یا نقصان کے یہ مالک
बन सकते हैं? लोगों ने कहा, वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने आबा व अजदाद और अपने असलाफ को इसी तरह से करते हुए देखा है, इस वजह से हम भी यही काम अंजाम देते आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो टोक इरशाद फरमाया कि ये जितने भी बुत हैं ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं और शैतान की चाल है कि तुम शैतान के मकर फरेब में आकर अपने खालिक हकीकी और मालिक हकीकी को भूल बैठे हो। लोगों ने पूछा, तो फिर रब है कौन? तो आपने फरमाया, जिसने हमें पैदा किया, हिदायत दी और जो हमें खिलाता है पिलाता है, अगर मरज का लाहिका हो तो हमें शिफायाब अता फरमाता है। वही वो ज़ात है जो हमको मारेगा फिर जिलाएगा और उसी की ज़ात से ये उम्मीद है कि वो मेरी भी बख्शिश फरमा देगा। और फिर कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा और जो तेरा खौफ रखने वाले, सलाह रखने वाले, फलाह रखने वाले लोग हैं उनमें मेरा शुमार फरमा दे और मुझे सच बोलने की हिम्मत और ताकत व कुव्वत अता फरमा दे और मुझे जन्नत का मेहमान बना दे और मेरे चचा की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, क्योंकि वो गुमराह हो गया है, वो गुमराह हो गया है चचा, इस वजह से उसकी बख्शिश फरमा दे और उसकी हिदायत का काम अंजाम दे दे। और क़यामत के दिन मौला हमें रुसवाइयों से बचा देना और उस दिन की रुसवाई से जरूर हमें महफूज रखना जिस दिन ना तो माल काम आएगा और न ही औलाद काम आएंगे। मौला हमें जन्नत का मेहमान बना देना। और हुआ क्या, उन्होंने भी अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम के कौल को न माना, तो फिर उनका भी अंजाम क्या हुआ? उनका भी अंजाम ये हुआ कि उनकी कौम आज पूरी दुनिया में नजर नहीं आती है। किस तरह से उनको हलाक किया गया, कुरान मुकद्दस में उनकी हलाकत का कोई जिक्र मेरे अपने मुताले के रोशनी में नजर नहीं आता। जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को गरकाब करके समंदर में डुबो कर मारा गया, उसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक तो किया गया, लेकिन हलाकत की नौइयत कैफियत क्या थी ये मेरे मुताले में और तहकीक में नहीं आया और कुरान मुकद्दस ने उसका जिक्र भी नहीं किया है। आगे चल के हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी और उनका वाकया जिक्र किया जाता है। आपने बारहा उनका वाकया पढ़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1-2 साल 10 साल नहीं बल्कि हजार साल की तकरीबन मुद्दत तक लोगों को दीन मतीन की तरफ बुलाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगो तुम्हारा रब अल्लाह है, ऐ लोगो तुम्हारा मालिक और खालिक अल्लाह है, उसी की परस्तिश करो, किसी और की परस्तिश न करो, क्योंकि किसी और की परस्तिश तुम्हें हलाकत की तरफ ले जाएगी। कौम ने कहा, लइल्लम तंतहे लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, अगर आप इससे बाज नहीं आए ऐ नूह तो हम पत्थर मार मार कर आपको हलाक कर देंगे। और फिर हालत क्या हुई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला इन्न कौमी कज़्ज़बून, ये तो मेरी कौम ऐसी है जो मुझे ही झुटला रही है और अल्लाह के फरमान के मुकाबले में अपनी बात को तरजीह दे रही है। मौला हमारे ऊपर हक वाज़ेह फरमा दे और हमें फतह मुबीन अता फरमा दे। इरशाद बारी होता है कि हमने हजरत नूह और उनके साथ जितने भी लोग कश्ती के अंदर आ गए उनको हिफाजत अता फरमाई और बाकियों को हमने उसी तरह से हलाक कर दिया जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरऔन और उसकी जमाअत को गरकाब करके डुबो के हलाक किया गया। फर्क यह है कि वो समंदर में डूबे और ये आम बारिश और सूते के पानी में डूबकर हलाक हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो उस अजाब की नौइयत भी अलग थी। ऊपर से आसमान से बारिश के कतरात टूटते नहीं थे, कई दिन तक मुसलसल बारिश होती रही। आलम यह हो गया कि धीरे धीरे सतह जमीन पर जो पानी का लेवल था वो बढ़ने लगा और आलम यह भी रहा कि जमीन के अंदर जो सूते थे वो भी उबलने लगे। अब आसमान से पानी, जमीन से पानी और हर तरफ पानी ही पानी, इस कदर पूरी दुनिया में पानी हो गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से कहा, बेटा अभी ताखीर नहीं हुई, देर नहीं हुई, जल्दी से आजा, कश्ती में बैठ जा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, वो ये कहने लगा, मैं तो पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा, पहाड़ तक पानी थोड़ी ना पहुंचेगा। और हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब जब आया तो बारिश और सूते का पानी इस कदर बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गया और जितने भी लोग कश्ती के अंदर थे या जानवर और जोड़े सिर्फ वही महफूज रहे, बाकी सब हलाक कर दिए गए। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को दूसरी दुनिया की आबादी कहा जाता है। पहली आबादी तो चली आ रही थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक वो आई, जो ईमान ले आए वही बच गए, बाकी सब हलाक कर दिए गए। तो ये दूसरी दुनिया की आबादी कहलाई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया और फरमाया गया, हूद अलैहिस्सलाम की कौम पत्थरों को काट काट कर उम्दा घर और उम्दा महल बनाने वाली थी,
لیکن جب انہوں نے اللہ رب العزت کا کہنا اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو پھر ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور عذاب آتے ہی ان کو بھی خاکستر کر دیا گیا، ان کو بھی زمانے سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے عذاب دینے سے پہلے ان قوموں کو اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، اپنی نعمتوں کو یاد دلایا۔ مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کہیں نہ، ان قوم کے لوگوں سے کہیے کہ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں مدد نہ عطا فرمائی، کبھی تم کو انعام اور بنین کی صورت میں نعمتیں عطا فرمائی۔ انعام یعنی چوپائے، خوب خوب چوپائے، خوب خوب جانور اور خوب خوب مویشی تمہیں عطا فرمایا۔ بنین اولاد کی نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائی۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک بندے کے ابوت میں اس کے 10 12 15 20 بیٹے ہوتے تھے۔ کسی زمانے میں یہ بڑے فخر کی بات ہوتی تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنے بیٹے عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آج زمانے کی خرد برد سے یہ نظریہ بھی بڑا ہی مخدوش ہو گیا، اور اب ہم دو ہمارے دو پر راگ الاپا جا رہا ہے۔ وقتی طور پر ضرور یہ بہت اچھی بات لگتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ تھوڑا پریشانی ضرور آتی ہے، لیکن جو فیملی، جو خاندان بڑا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے اوپر بڑی ہوا کرتی ہے، بڑی رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ بس یہ نظریہ دماغ پر ہونا چاہیے، دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے، اللہ رب العزت ہی ان کے رزق کا اہتمام اور انتظام فرمانے والا ہے۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو بتایا، قوم راہ راست پہ آ جاؤ ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، انہوں نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی، لہٰذا ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آئی، قوم صالح کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آئی۔ اللہ رب العزت کے کرم سے انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہ سارے مبادی اور اصول بتائے، اور بتایا کہ اے لوگو تم زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ چلو، بلکہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آؤ، اور وہ برے کام چھوڑ دو جس کی وجہ سے تم فساد سے متصف ہو رہے ہو۔ لوگوں نے کہا اگر آپ کے پاس آپ کے رب کی کوئی نشانی ہے تو پھر بتائیے کیا ہے نشانی۔ میں نے عرض کیا تھا نشانی کے طور پر رب کائنات نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پتھر سے اور پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اور جاوید اونٹنی پیدا فرمائی۔ عام حالات میں پتھر سے پتھر ہی نکلتا ہے، پتھر سے کوئی جاندار نہیں نکلتا ہے، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کرشمہ دکھانا چاہتا ہے اور بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اور ہدایت کی توفیق بندوں کو مل بھی جانی چاہتی ہے، تو پھر رب کائنات اس طرح کے کرشمات ظاہر فرماتا ہے۔ اونٹنی آئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قوم ہوش کے ناخون لیتی اور اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وہی ظالمانہ کافرانہ جملہ، کیا کہا؟ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری ہی طرح ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے آپ بھی ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ویسے آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ آپ نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری قوم کی اللہ حفاظت فرمائے، اور وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹ گئے ہیں مولا انہیں بھی ہدایت دے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو نبی کی طرح ہیں، یا نبی تو ہماری طرح ہے۔ یہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کہیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہیں، ایسا آپ کہیں، یہ فرمایا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا آپ یہ بھی کہیں یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہیں سے تفریق ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، لیکن ایک خصوصی بشریت کے حامل ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں بہت ساری امتیازات اور انفرادات عطا فرمائے ہیں جو عام لوگوں کے اندر نہیں ہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو اور یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضور پاک کی بھی 5 انگلیاں ہیں اور ہمارے بھی 5 انگلیاں ہیں، تو یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے کھائیاں بھی جاری ہوتی ہیں، چشمے بھی جاری ہوتے ہیں، کیا تمہاری بھی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ رسول ہماری ہی طرح کھاتے پیتے ہیں، تو پھر یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، آپ کا تھوک مبارک اگر کسی کھانے میں پڑ جائے تو پھر کھانے میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھارا پانی ہے، اس میں حضور پاک کا لعاب دہن شریف پڑ جائے تو پھر لعاب دہن کی برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو جا رہا ہے۔ کیا تمہارے اندر بھی یہ کیفیت اور یہ حالت ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ نبی ہماری ہی طرح چلتے پھرتے ہیں، تو پھر بتاؤ تو صحیح کیا تم بھی معراج میں جانے والے ہو؟ اللہ نے تمہیں اپنی جلوتوں سے اور اپنے زیارت سے شرفیاب فرمایا ہے؟
وہ نبی کے قدم ہیں اور صرف نبی کے قدم ہیں کہ وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک سیدنا جبریل امین کی بھی رسائی نہیں ہے۔ ایسی بولی کہ نبی بھی ہماری طرح ہیں، یہ قرآن مقدس کا مزاج بتلاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام سے دشمنی رکھنے والے، انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والے، ان کو جھٹلانے والوں کی بولی ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر کما کہو ایمان نہ رکھا، بلکہ سرکشی کی حد تو یہ ہو گئی کہ وہ اونٹنی جو اللہ کی طرف سے نشانی بن کر بھیجی گئی تھی، لائی گئی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کو ہی ذبح کر دیا اور کہا نہ اونٹنی رہے گی اور نہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی آگے آتی ہے، فرمایا گیا لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک سسٹم جس کو آج کے اعتبار سے گے کا سسٹم کہا جاتا ہے وہ پایا گیا۔ لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ یا مرد کا مرد کے ساتھ ہم بستر ہونا یا برائی کرنا، جس کو گے کہا جاتا ہے، یہ سسٹم رائج ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کوئی اس طرح کی برائی میں ملوث نہیں ہوا، اے قوم باز آ جاؤ ورنہ پھر اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ بلکہ حالت تو یوں ہو گئی، 12ویں سپارے کی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے پاس وہ فرشتے آئے، خوبصورت، جاذب نظر، دلکش، حسین، جمیل فرشتے، تو بہرحال فرشتے، ان کی صورت کا کیا کہنا۔ لوگوں نے یہ بتلایا کہ لوط کے گھر میں بہت خوبصورت بچے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ظالم قوم یہ چاہتی تھی کہ ان بچوں کے ساتھ بھی برائی کی جائے، جو بظاہر بچے تھے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ برائی کا مظاہرہ کرنا چاہا اور پھر حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام سے ان بچوں یعنی فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ اپنے آپ میں بھی سب سے منفرد، سب سے جدا تھا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش، فارسلنا علیہم حجارۃ من طین، ہم نے آسمان سے پتھر کی بارش برسائی اور عالم یہ ہو گیا کہ ایک ایک پتھر، بھاری بھاری پتھر جب گرتا تھا تو وہ مرتے جاتے تھے اور پوری بستی کو تہوبالا کر دیا گیا۔ آپ دیکھ لیں حضرت لوط علیہ السلام کا کہنا نہ ماننے کی بنیاد پر ان کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر کون سی برائی تھی؟ ناپ تول کے اندر کمی کا کرنا، ناپ تول کے اندر نقصان پیدا کرنا۔ 1 کلو کی چیز ہے، دینا ہے 1 کلو، لیکن 900 گرام، 800 گرام، 700 گرام اور کم ہی ناپ تول کا معاملہ رکھنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ ظاہرہ دیکھا، یہ حالت دیکھی، تو قوم کے لوگوں سے کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، اے لوگو کیل اور وزن میں، ناپنے میں اور تولنے میں حق ادا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح طور پر جو طریقہ ہے ناپنے اور تولنے کا وہی ناپو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں جو دو پورا کر کے دو، اس میں کسی طرح کی کٹوتی، کسی طرح کا نقصان نہ کرو۔ اور پھر عالم یہ ہوتا ہے انہوں نے بھی کہا وما انت الا بشر مثلنا، اے شعیب آپ بھی تو ہماری ہی طرح بشر ہیں، وان نظنک لمن الکاذبین، اور اے شعیب ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، آسمان کا حصہ، آسمان کا ٹکڑا ان کے اوپر گرایا گیا۔ کبھی آسمان سے بارش ہو رہی ہے پتھروں کی، تو کبھی کبھی آسمان کا ٹکڑا ہی ہو سکتا ہے بجلی کی صورت میں، ہو سکتا ہے کسی اور صورت میں، آسمان کا ٹکڑا گرایا گیا۔ فاہلکناہم، اور پھر انہیں عذاب کر دی، عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور یہ عذاب بڑا سخت تھا، ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قتل و غارت کری کی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہا اور کیا بھی ایک نے، وہ ہماری قوم مسلم کے اندر موجود ہے۔ آج بھی کسی ایک بنیاد پر، خواہ وہ کپڑا ہو، مکان ہو، عورت ہو، زر و جواہرات ہو، آج بھی قتل و غارت گری امت محمدیہ میں ہو رہی ہے یا نہیں؟ بالکل ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا اور ان کی قوم نے ان کی کما حق کہو تصدیق نہ کی، ان کی تعظیم نہ کی، بلکہ جب لڑنے کی باری آئی تو قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تم جاؤ تمہارا رب لڑے اور تمہارا بھائی لڑے، ہم تو ان ظالموں سے لڑنے والے نہیں ہیں، توہین کیا۔ اور آج بھی کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کی توہین کسی نہ کسی اعتبار سے کی جا رہی ہے؟
کبھی کوئی نبی کو اپنا بڑا بھائی کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نبی کا علم شیطان سے کم ہے معاذ اللہ رب العالمین، کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے۔ کیا یہی تعظیم ہے؟ کیا یہ توحید نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں اور گدھوں جانوروں کے علم سے مشابہ کیا یہ قوم نہیں کر رہی ہے؟ توحید نہیں کر رہی ہے؟ جو توہین کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا، وہی کام آج ہماری قوم کے اندر کیا نہیں ہو رہا ہے؟ بلا شبہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی قوم نے بت پرستی، بت کو پوجا تھا اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ آج ہماری قوم کے اندر کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے مرتد ہو کر اللہ کا دین چھوڑ کر کبھی پتھروں کی پرستش، کبھی گرجا گھر تو کبھی اور کسی چیز کی پرستش میں ملوث نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری قوم کے تو لوگ ہیں جو یہاں سے دوسرے قبلہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے آپ بڑھتے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم کیا آپ کے اوپر ایمان لے آئے اور آپ پر ایمان لے آنے والے لوگ غریب قسم کے لوگ ہیں، مفلس قسم کے لوگ ہیں، ہم کیسے ایمان لے آ سکتے ہیں؟ کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان غریب ہے، مسلمان قلاش ہے اور بس اس کو دین کی پڑی ہوئی ہے؟ حالت یہ ہے کہ وہ جو پہلے مسلمان تھا اب مسلمانوں سے نفرت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ پہلے میں بھٹک گیا تھا اب راہ راست پر آ گیا ہوں۔ یہ بھی ہماری قوم کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی تھی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی تھی آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ نشانیوں کو مٹا دینا، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ صفا اور مروہ دیکھ لیں، آج وہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ نشانی کے طور پر صرف ایک کنارہ، دوسرے کنارے موجود ہیں، بیچ کی ساری پہاڑی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نشانیوں کو کیا مٹایا نہیں جا رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں اور نبیوں کی مزارات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا ولیوں کے مزارات کو تہہ تیغ اور ختم نہیں کیا جا رہا ہے، زمین بوس نہیں کیا جا رہا ہے، زمین کے ساتھ برابر نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو مٹانے کا کام کوئی غیر نہیں کر رہا ہے، غیر بھی کر رہا ہے لیکن اپنا والا بھی اس میں ملوث ہے۔ 1924 تک یعنی آج سے تقریباً 98 سال پہلے تک جنت البقیع کے اندر صحابہ کرام کے مزارات تھے اور ان کی قبریں تھیں اور وہاں پر لوگ جا کر ان کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے تھے، لیکن نجدی حکومت آئی تو اس نے دھیرے دھیرے ان مزارات کو مسمار کر دیا اور آج پورا جنت البقیع جو لوگ گئے ہوئے ہیں جانتے ہیں بالکل ایک میدان کی طرح برابر نظر آتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو کیا ہم نے اور آپ نے نہیں مٹایا؟ گے کا سسٹم جو برائی ہے اس زمانے میں جس بھی انداز کی رہی ہو، لیکن آج کیا گے کا سسٹم نہیں چل رہا ہے؟ برائیوں کا اس قدر بڑھ جانا اور خاص طور سے لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ ہم بستر ہو جانا کیا آج کے زمانے میں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اندر قوم کے اندر جو برائی تھی کم ناپ تول کرنا، کیا آج ہمارے درمیان وہ چیز نہیں ہے؟ وہ سب کچھ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں محفوظ کر کے رکھا گیا ہے تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے کہ ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ فرمایا گیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب اس پوری قوم کو، اس پوری امت محمدیہ کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے اور ہلاک نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ آپ کی قوم ہے اور آپ اس قوم کے درمیان موجود ہیں، اور نبی جب تک اپنی قوم میں موجود رہتا ہے قوم کو ہلاک نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا ہمارے درمیان موجود ہیں، اسی وجہ سے اس قوم کو، اس امت کو، امت محمدیہ کو بالکلیہ پورے طور پر ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ صرف اور صرف صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے راج دلارے کا، اور امید یہ ہے بلکہ یقین یہ ہے کہ جب ان کے رہتے ہوئے، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر دنیا میں عذاب نہیں آ رہا ہے تو کل قیامت میں انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں جہنم کا ایندھن بھی نہیں بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا ہر امتی بخش نہ دیا جائے گا میں اللہ سے مانگتا ہی رہوں گا، اور اللہ کا ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
زہے عزت و اعتلائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. یہ ہمارے اور آپ کے آقا کی شان ہے. اور کچھ بھی ہو جائے وقتی طور پر کسی ایک علاقے، کسی ایک خطے، ایک منطقہ اور کسی ایک جگہ پر بہت ممکن ہے عذاب آئے اور آ بھی رہا ہے، اور ہماری اور آپ کی آزمائشیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر، اس کے دین کو چھوڑ کر اپنا کام انجام دے رہے ہیں. آزمائشوں کا سلسلہ بھی شروع ہے، لیکن اس امت کو کچھ بھی ہو جائے اس امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک یہ امت محمدیہ قائم رہے گی. خواب غفلت میں ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا. یار جاؤ تمہارے اپنے گرو گھنٹالوں سے پوچھ لو، جن کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جن کی بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں، اور انہوں نے سوچا تھا کہ اسلام مٹا کر دم لیں گے. حالت یہ ہے کہ آج ان کا نام لینے والا ان کی نسل کا کوئی بندہ نہیں ملتا ہے، لیکن اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام جاری و ساری رہے گا. اور جب اسلام رہے گا تو نبی کا نام رہے گا، نبی کا نام مٹنے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے تو امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی اور فرمایا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے، ان کی رحمت ہمارے اوپر ہمہ وقت سائبان رہے، حضور پاک کی اطاعت ہماری زندگی کا منشور ہو جائے، اور حضور پاک سے محبت ہمارے رگ و ریشے میں سما جائے، ہماری آنے والی تمام نسلیں حضور پاک کی محبت کے ساتھ ہی مچلیں. رب کائنات ہم کو اور ہماری نسلوں کو یہ توفیق اور یہ سرفرازی، یہ بلندی نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله صلى الله عليه